اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کی گفتگو توہین صحابہ بل کے بارے میں ہے۔ یہ یک طرفہ بل اور مبہم بل، یک طرفہ اس لیے کہ شیعہ نے حیدر قرار کو اس بل میں یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، اور مبہم اس لیے کہ اس بل میں کما حق ہو نہ تعریف صحابیت ہے اور نہ توہین کی وضاحت۔ سب سے بڑی بات کہ اس بل میں جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ سزا نہ اللہ کے قرآن میں ہے۔ اتنے علم والا قرآن، اللہ فرما رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشک و تر کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کسی چیز کو قرآن میں نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ حبیب، جو قرآن میرے تیرے اوپر نازل کیا اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان کا غیب قرآن میں موجود ہے۔ تو اتنے علم والے قرآن سے سزا نہیں پوچھی گئی۔ یہ جو سزا بل میں مقرر کی گئی ہے یہ سزا ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر محمد عربی جس پہ قرآن نازل ہوا وہ اللہ کا رسول، اس نے بھی یہ سزا نہیں بتائی۔ یہ سزا نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے نہ محمد عربی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ وہ رسول جس کے اللہ فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، جس کے لیے اللہ فرمائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، جس کے لیے اللہ فرمائے علمک ما لم تکن تعلم، میں نے تجھے ہر چیز کا علم دے دیا میرے حبیب۔ یہ سزا جو بتائی گئی ہے رسول پاک کے حدیث سے ثابت نہیں، اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں۔ تو یہ جو بل ہے خلاف قرآن اور خلاف رسول، خلاف حدیث، یہ کون قبول کرے گا؟ ہاں اگر اتنا ہی ایمان ہے، دین ہے، تو پھر دینداری اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، وہ روایات بل پاس کرانے والے اپنی کتابوں سے نکالیں جو اللہ کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں، وہ نکالیں، اور جن میں اللہ جل شانہ کی توہین پائی جاتی ہے سب سے پہلے وہ روایتیں اپنی کتابوں سے نکالیں، پھر کوئی اور بات کریں۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف، 3 جلد ہے، ادارہ اسلامیات پاکستان، لاہور کراچی پاکستان، اس کا صفحہ نمبر 962 ہے۔ اس میں ہے کہ دوزخ 3 بار کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یعنی جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی دو، تو 3 بار کہے گی کچھ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم ڈالے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو وہ دوزخ بھر جائے گی، اللہ اپنا قدم ڈالے گا۔ یہ توحید ہے، یہ ہے عقیدہ توحید، بل پاس کرانے والوں کا عقیدہ توحید۔ اللہ نعوذ باللہ اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا۔ قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جہیم۔ جہنم گندے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، گندے لوگوں کی جگہ ہے۔ اس کے لیے خالق اکبر، مالک المملوک، رازق المرزوق، خالق المخلوق، قادر مطلق علی کل شیء قدیر۔ یہ جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے جو دعا پڑھتے ہیں ہم؟ کیا؟ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات کی کسی چیز سے کمپیئر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ جہنم میں ٹانگ ڈالے گا، پھر اس کی تعویلات۔ ارے بھائی اگر یہ تعویلات ہے پھر تو ہر چیز جائز ہو جائے گی۔ اگر ایسی چیزوں کی بھی تعویل ہے تو پھر دوسری چیزیں ان کے سامنے کیا بیچتی ہیں توحید کے آگے؟ یہ ہے بخاری۔ ہمیں گزارش ہے کہ سب سے پہلے ان باتوں کو اپنی کتابوں سے نکالیں۔ یہ کتابیں لکھنے والے لکھ گئے وہ بھی آزاد، جو چھاپ رہے ہیں وہ بھی آزاد،
جو پڑھا رہے ہیں مدارس میں، دورے ہو رہے ہیں، وہ بھی آزاد، اور جو بیچ رہے ہیں وہ بھی آزاد۔ باقی جو بیان کرے کہ بھائی یہ ہے کچھ، آئیے جناب، یہ ہے جامع ترمذی شریف، ترجمہ ہے یگانہ زمان علامہ دوران مولانا بدیع الزمان، ضیاء احسان پبل شرز نعمانی کتب خانہ، حق اسٹریٹ، لاہور۔ اس سے چھپی ہے، دوسری جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 507 ہے۔ اس میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کہتی رہے گی کہ کچھ اور ہو تو لاؤ، یعنی میرا پیٹ نہیں بھرا، جہنمی سارے پہنچ گئے۔ کیا کیا اس سے ثابت ہوتا ہے اس کو چھوڑیں، لیکن شان توحید کے خلاف دیکھیں۔ یہاں تک کہ رکھ دے گا رب العزت اپنا قدم اس میں، تو وہ کہنے لگے گی بس قسم ہے تیری ذات کی، اللہ نعوذ باللہ اپنا قدم ڈالے گا جہنم میں۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف، جلد نمبر اول ہے، پہلی جلد، ادھر اسلامیت سے چھپی ہے، 536 صفحہ ہے۔ اس میں ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے، اللہ روزانہ اترتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، آسمانوں سے اترنا، پھر واپس جانا، پھر کرسی پہ بیٹھنا، پھر کرسی کا چرچرانا۔ یہ ہے توحید بل پاس کرانے والوں کی کتابوں میں عام کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا، لاکھوں کتابوں میں سے چن چن کے چھن چھن کے انہوں نے 6 کتابیں نکالی، ان کو کہا صحاح ستہ، پھر ان 6 میں سے 2 کو اوپر کیا، سلیکٹ کیا، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف۔ یہ ہیں وہ کتابیں، میں نیچے درجے کی بات نہیں کر رہا، ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلے اللہ کے شان، رسول کے شان کے خلاف جو روایتیں ہیں وہ اپنے کتابوں سے نکالیں۔ یہ ہے کتاب الملل والنحل، حضرت علامہ عبد الکریم شہرستانی، یہ عبد الکریم شہرستانی مشہور زمانہ کتاب ہے، کتاب الملل والنحل۔ یہ 479 میں پیدا ہوئے ہیں، 548 میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 97۔ اس میں لکھا ہوا ہے حتیٰ یضع الجبار قدمہ فی النار، حتیٰ کہ جبار یعنی اللہ اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا۔ پھر لکھا ہے اشتقت عیناہ فعادتہ الملائکہ، اللہ کی آنکھیں دکھ پڑی، پھر ملائکہ مزاج پرسی، عیادت، اس پہ ملائکہ آئے پوچھنے، طبیعت۔ یہ ہے توحید۔ یہ جن فرقوں کی بات کر رہا ہے عبد الکریم شہرستانی، یہ شیعہ فرقے نہیں ہیں، یہ یاد رہے جی، یہ بل پاس کرانے والوں کے اپنے فرقے ہیں۔ پھر کیا لکھا، وَبَقَى عَلَى طُوفَانِ نُوحٍ حَتَّى رَمَدَتْ عَيْنَاهُ، طوفان نوح پہ اتنا رویا اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آنکھیں دکھ پڑی۔ آگے لکھا ہے پیغمبر اعظم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لقینی ربی، میں نے اللہ کو دیکھا، رسول خدا کا فرمان، یہ دیکھیں توحید، میں نے اللہ کو دیکھا، فصافحنی وقافحنی، اللہ نے مجھ سے ہاتھ بھی ملایا اور مڑ کر مجھے دیکھا، ووضع یدہ بین کتفی، اور اپنا ہاتھ اللہ نے میرے دوش پہ رکھا، میرے شولڈر پہ رکھا، حتی وجدت مرد انامل ہی، اللہ کے انگلیوں کے پوروں کی، نعوذ باللہ بلا تشبیہ، اللہ کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی دوش پہ۔ یہ توحید ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مرکز و محور توہین ہے تو پھر آغاز اللہ کی ذات سے کیا جائے، پھر رسول عربی کے شان کے خلاف یا توہین میں ہے بل پاس کرانے والوں کی کتابوں میں، چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی کتابیں، اور بعد میں دوسری کتابیں، وہ روایت و احادیث و آثار ان کتابوں سے نکالے جائیں، بعد میں کسی اور کے بارے میں سوچا جائے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق پہ عمل کرنے اور حق سننے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔